بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف رضا نقشبندی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج میں ماہ سفر کے چاند کا ایک خاص وظیفہ، ہر حاجت پوری، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا۔ آپ نے ماہ سفر کے اندر بس یہ وظیفہ کر لینا ہے، قرآنی عمل اور خاص عمل، مجرب عمل، آزمودہ عمل ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ جو کریں گے، جو یہ پڑھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ، اس عمل کی برکت سے، اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ سب برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ پیارے ساتھیو، یہ وہ قرآن ہے کہ جو مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والا دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والا دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو شفا ہی شفا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ مجرب، آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے حضور جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا، اس عمل کے کر لینے کے بعد انشاءاللہ جب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، دعا کریں گے، التجا کریں گے پروردگار سے انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ مجھے جو بھی پکارتا ہے، مجھ سے کوئی بھی جب فریادی بن کر مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کو سننے والا ہوں، اس کی مشکل کو دور کرنے والا ہوں، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہوں۔ پیارے ساتھیو، آپ نے نیت میں، دل میں ایک پکی نیت رکھ کر انشاءاللہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی بہت ساری برکات ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کیجئے انشاءاللہ بفضل خدا، اس عمل کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ کوشش کیجئے کہ تنہائی میں یہ عمل کیجئے۔ تنہائی میں جب یہ عمل کر لیں گے، یہ تسبیح پڑھ لیں گے، یہ قرآن پڑھ لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا، اس کی برکات سے ہر جائز حاجت، ہر اٹکا ہوا کام، ہر رکا ہوا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ پیارے ساتھیو، عمل کی جانب جانے سے پہلے کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کہ جس کے اندر آپ کا ارادہ پکا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ادھورا رہتا ہے۔ ہمیشہ عمل جو بھی آپ کریں اس میں نیت پکی کر لیں، ارادہ پختہ کر لیں کہ یہ سوال میں اللہ کے حضور رکھ رہا ہوں انشاءاللہ بفضل خدا، میری نیت صاف ہے، میرا ارادہ پکا ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے، اللہ کے کلام کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ رہا ہوں انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرا کام ضرور ہو جائے گا، میری جائز حاجت پوری ہو جائے گی، میری ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ پیارے ساتھیو، ہر وہ کام کہ جس کے اندر انسان کی پختگی ہوتی ہے، اگر وہ پختگی کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور کرتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس کی دعا کو منظور و مقبول کر لیتے ہیں، اس کی جائز حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، ماہ سفر بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے کہ ماہ سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بلائیں اترتی ہیں، اس ماہ مقدس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس ماہ مقدس میں یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے غلط نظریات ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں، سفر منحوس نہیں، سفر میں بلائیں نہیں اترتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کا پورا سال ہی برکتوں والا سال ہوتا ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں کہ جس وقت بھی اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ اس ماہ مقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظفر، سفر المظفر فرمایا ہے۔
ہے کہ برکت والا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی آمد سے پہلے اس ماہ مقدس میں شادی نہیں کی جاتی تھی، اس مہینے میں سفر نہیں کیا جاتا تھا، اس مہینے کو منحوس کہا جاتا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہالت کا دور تھا، نہیں اب جہالت کا دور نہیں، اب میں نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ولا سفرا، کہ سفر کوئی چیز نہیں، سفر برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آئیے پیارے دوستو اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو میں نے آج آپ کو بتانا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو بہت ہی خاص عمل بتانے والا ہوں۔ اس جانب جانے سے پہلے میری تمام دوست احباب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور صدقے جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور اپنے تمام دوست احباب تک شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، آئیے اس عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر کے اندر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، ہر خاص و عام کے لیے اجازت ہے کہ یہ وظیفہ وہ کر سکتا ہے، ہر جائز حاجت کے لیے کر سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، کوشش کیجئے کہ کسی بھی نماز کے بعد کیجئے، تنہائی میں کیجئے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد وضو کی حالت میں مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی سے اس کا آغاز کریں۔ فرسٹ اور لاسٹ پہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہے پیارے ساتھیوں؟ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے 313 مرتبہ 313 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پھر ایک دفعہ سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے اس کو آپ نے بسم اللہ سمیت 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 30ویں سپارے کی یہ سورت ہے سورہ قدر۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 313 مرتبہ ایک اللہ رب العزت کا اسم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر لاسٹ پہ پھر آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے اندر آپ نے 41 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اللہ کے حضور جو دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ پختہ ارادے کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کیجئے، انشاءاللہ جو مانگیں گے، جو فریاد کریں گے اللہ سے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگی۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، ضرور آپ بھی کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے سارے جتنے بھی گھر والے ہیں تمام افراد اس وظیفے کو ماہ سفر کے اندر ایک مرتبہ کر لیں، تاکہ پورا سال گھر میں خیر و برکت رہے، پورا سال گھر میں رزق کی فراوانی رہے، سب جائز حاجتیں اللہ کے حضور آپ کی منظور و مقبول ہوں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔